کلپ نمبر 712۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سے لے کر 55 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ترجمہ: اور اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وقل، اور آپ فرما دیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے اور انہیں ایذائیں دیتے تھے۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسا ہی جواب نہ دیں بلکہ صبر کریں اور انہیں صرف یہ دعا دے دیا کریں، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ حکم یعنی بہرحال صرف صبر ہی کرنا جہاد کے حکم سے پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک کافر نے ان کی شان میں بےہودہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم دیا۔ بہرحال آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ وہ کافروں سے وہ بات کیا کریں جو نرم ہو یا پاکیزہ ہو، ادب اور تہذیب کی ہو، ارشاد و ہدایت کی ہو، حتیٰ کہ کفار اگر بےہودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے۔ فی زمانہ جہاد کا حکم موجود ہے، لیکن وہ حکومت کے انتظام سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی کافر کسی مسلمان سے بد کلامی کرے تو یہ اس سے جہاد و قتال شروع کر دے، بلکہ اب اگر ایسا ہو تو بھی قانونی کارروائی ہی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، کافر قوم مسلمانوں سے عمومی رویہ بنا لے اور اب سلطنت جہاد کا فیصلہ کرے تو وہ جدا حکم ہے، اور انفرادی طور پر تو کفار کی بد اخلاقی کے جواب اخلاق سے دینا اب بھی سنت ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ دلیل تو قوی دو مگر بےہودہ بات منہ سے نہ نکالو۔ فی زمانہ اس حکم پر عمل کرنے کی سخت حاجت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دلیل سے پہلے گولی اور گالی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں بتا دیا کہ بد تہذیبی اور بدتمیزی شیطان کے ہتھیار ہیں، اور ان کے ذریعے وہ تمہیں غصہ دلواتا اور بھڑکاتا ہے کہ ترکی بہ ترکی جواب دو، جس سے لڑائی فساد کی نوبت آ جائے۔ یہ شیطان کی انسان سے دشمنی ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ: تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو اے کافروں تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرما کر تم پر رحم فرمائے، اور چاہے تو حالت کفر میں باقی رکھ کر عذاب دے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوں، بلکہ آپ صرف مبلغ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے، یعنی تمہارا رب آسمان و زمین میں موجود ساری مخلوق کے سب احوال کو جانتا ہے، اور اس بات کو بھی کہ کون کس لائق ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو دوسروں پر مخصوص فضائل کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنانا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم، اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کو حبیب بنایا،
بلکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار امور میں فضیلت تامہ عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور کتاب الہی ہے جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 سورتیں ہیں، سب میں دعا اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید ہے۔ نہ اس میں حلال و حرام کا بیان، نہ فرائض، نہ حدود احکام۔ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا۔ مفسرین نے اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ پھر ارشاد کیا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا کی، باوجود یہ کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے ساتھ ملک بھی عطا کیا تھا، لیکن اس کا ذکر نہ فرمایا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ فضیلت علم ہے، نہ کہ فضیلت ملک و مال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور ان کی امت خیر الامم۔ اسی سبب سے آیت میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور زبور کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہود کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور توریت کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا فرمانے کا ذکر کر کے یہود کی تکذیب کر دی گئی اور ان کے دعوے کا بطلان ظاہر فرما دیا گیا۔ الغرض یہ آیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کبریٰ پر دلالت کرتی ہے۔ فارسی کا ایک قطعہ ہے، ای وصف تو در کتاب موسیٰ وے نعتے تو در زبور داؤد، مقصود تو ای زی آفرینش باقی بطفیل تست موجود۔ اے وہ ذات جس کی شان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب میں موجود ہے اور جس کی نعت حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبور میں بھی ہے، مخلوق کی پیدائش میں اصل مقصود آپ کی ذات ہے اور باقی ساری مخلوق آپ کے طفیل ہے۔